بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث بیان کرتے ہیں لیکن اس کا اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کا کون سا مطلب اور کون سا مفہوم شریعت میں قبول ہے، مقبول ہے۔ شریعت میں قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم مقبول ہے، وہی مراد درست ہوگی جو مراد صحابہ کرام نے لی ہوگی۔ اب اس کو ایک نئے جملے میں سنیے کہ جب بھی کوئی بات کہے، کوئی عقیدہ بیان کرے، کوئی عمل کرے، قرآن اور حدیث سے دلیل دے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرے گا، لازم ہے، فرض ہے اس پر یہ بھی بیان کرے کہ جس طرح سے وہ عمل کر رہا ہے اسی طریقے سے صحابہ نے بھی اس حدیث پر اور اس قرآن کی اس آیت پہ اسی طریقے سے عمل کیا۔ یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو شخص اپنے عمل کو اور اپنے مطلب کو جس طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہے لیکن صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کی مراد نہیں ہے، تو غلط ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں یا آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ برا کام ہے؟ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کام مسجد میں کر رہا ہے غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب آپ نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، کچھ ہوگا تو پکڑے جائیں گے ابھی آپ لوگ۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر کے، بات مسجد ہی کی ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے حلقہ، ایسے جیسے بیٹھے ہوئے حلقہ لگا ہوا اس کو کہتے ہیں حلقہ، ایسے بیٹھ کر کے اور کنکر لے کر، پتھر چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ لے کر کے اور اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے۔ ابھی سب نے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ مسجد میں پڑھنا اچھی بات ہے، کام غلط کر رہے تھے۔ کام غلط نہیں تھا، جگہ کا انتخاب بھی، جو جگہ تھی وہ بھی غلط نہیں تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا لوگ ایسا کر رہے ہیں، ٹوکا نہیں، فوراً بھاگتے ہوئے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، فرمایا کہ آج میں نے ایک ایسا کام دیکھا ہے مسجد میں، دل سے تو مجھے لگا کہ غلط ہے لیکن میں نے ٹوکا نہیں ہے، میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو آ کر کے بتا دوں۔ بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی جلدی نکل کر کے آئے مسجد میں اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ تم لوگ کیا بدعتیں تم نے ایجاد کر رکھی ہیں؟ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ عرصہ نہیں گزرا، کپڑے پرانے نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں اور تم نے بدعت شروع کر دی۔ سوال یہ ہے کہ بدعت اس عمل میں کہاں تھی؟ سبحان اللہ کہنا تو بدعت نہیں ہے، مسجد میں ذکر کرنا تو بدعت نہیں ہے۔ بدعت وہ جو کنکری پر پڑھ رہے تھے اور اجتماعی طور پہ اس کو انہوں نے بدعت کہا، تو طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے علت اور سبب بیان کیا، کہا یا تو تم ایک نیا طریقہ کھول رہے ہو یا یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو طریقہ ہے، جو سمجھ ہے، حدیث اور قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے سمجھا۔